کی کیا آپ نے پریشان ہو کے انزائٹی میں ہی جانا ہے یا اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک چیز پازیٹیو ہو گئی ہے اب میں کس طرح سے اس سے باہر آ سکتا ہوں؟ بیسیکلی ماہی یہ تنہائی والی بیماری ہے اور وہ تنہائی میں آپ زیادہ ٹینشن میں آتے ہیں، تنہائی میں زیادہ ٹینشن میں جب آپ ہوتے ہیں، کوارنٹین ہو اموات جاتے بھی ہیں۔ زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کوئی بندہ دوسرا جب پازیٹیو ہو جاتا ہے گھر کا اپنا پیارا بھی اس کے پاس جانے سے اوائڈ کرتا ہے کہ مجھے بھی کہیں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تنہائی اور اولڈ ایج خصوصاً جن لوگوں کو ہو رہا ہے وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں۔ ٹریلین آف سیل جو ہے ہمارے مائنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب میں نے 14 دن یا 21 دن یہیں پہ رہنا ہے اور یہ مجھے اس طرح جو ہے ٹائم پیریڈ جو میرا گزرے گا، تو اس میں بہت زیادہ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی میں انسان چلا جاتا ہے، تو وہ پھر جلد اموات جو ہے وہ لوگوں کی پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ تیزی سے آکسیجن کی بھی ڈیفیشنسی اور اس طرح پرابلم انڈیا میں بہت ساری مشکل صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جہاں ہم نے بات کی کہ انڈیا میں بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں، وہیں پر ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ وہاں پر جب یہ کووڈ ہو رہا ہے یہ اسے ریکور کر رہے ہیں تو ان کی جو بلڈ ہے جس کی میں نے شروع میں بات کی کہ وہ جمنا شروع ہو گیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر اینٹی باڈیز جو ہے وہ 30 سے ابو ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ویکسین لگانے سے پہلے جو ہے وہ کوشش کریں کہ لوگوں کو ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے ویکسینیٹ ہونا ہے، ابھی یہی چیزیں نہیں پتہ چل رہی ہیں۔ اور 6 ماہ میں ویکسین جب بنتی ہے اس کے پیچھے کئی سال ہوتے ہیں۔ اس کی اگزامپل آپ اس طرح لے لیں کہ ای پی آئی پروگرام جو ہمارے 9 بیماریوں کا ارلیئر بچپن میں آپ کو بھی انجیکشن لگے، ہمیں بھی، ڈاکٹر صاحبہ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی لگ رہے ہیں، بچوں کو بھی لگ رہے ہیں، تو یہی کہا جاتا تھا کہ ٹی بی سے بچاؤ کا بی سی جی کا جب ویکسین ہمیں کیا گیا تو ہمیں کووڈ کم لوگوں کو ہو رہا ہے۔ باہر کے ممالک میں یہ بی سی جی نہیں لگایا جاتا اور وہاں پہ لوگ زیادہ، اٹلی اسپین میں ارلیئر جو ہے بہت زیادہ لاسٹ ایئر بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی۔ جب آپ کی امیونٹی بہت زیادہ اچھی ہوگی تو پھر آپ تھوڑا ویٹ کر کے جو ہے ویکسینیٹ ہو، مطلب ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کرا رہا، ٹھیک ہے۔ اب 30 ایئرس میں بھی انہوں نے کہہ دیا 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگے گا، کیونکہ ان میں بہت زیادہ امیونٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اب باہر، لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ ابھی جو 3rd ویو ہے یہ تو آئی ہی بچوں سے اور اسپریڈ ہی بچوں سے ہوئی ہے، بچوں سے ہوئی ہے، مگر یہ ہے نا کہ ان کی امیونٹی بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ڈبل سٹینڈرڈز ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جن لوگوں کے پاس ویزا ہے ایجوکیشن کا وہ لگوا کے ہیں، اب وہ مسئلہ یہاں پہ بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی ٹینشن میں چلے گئے ہیں کہ ورلڈ اوور جو ہے آرڈر کیا جا رہا ہے کہ 18 سے بلو جو ہے اس کو نہ لگائی جائے۔ اب وہ باہر والے کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا، اور کچھ ایسی ویکسین ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں تو موسٹلی چائنا سائنو فارم جو ہے وہ انجیکٹ کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جب دیکھ رہی تھی کہ باہر کے ممالک میں جانسن اینڈ جانسن کی بھی لگا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں لگائی جا رہی ہے۔ ابھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ساتھ دیجیے گا۔ آلرائٹ جی، ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر، اور بات ہو رہی ہے کہ ہم جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں کووڈ کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہم نے پہلے میں تو یہ بات کی کہ یہ ڈپریشن میں جانے کے بعد ہم نکلتے کیسے، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2019 سے جو بچے ہیں وہ گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، تعلیم ان کو نہیں مل رہی، مطلب آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، وہ جو ان کی ایک ایکٹیویٹیز تھیں وہ رک گئیں، صرف بچے گیجٹ کی حد تک آ گئے ہیں، تو یہ بچوں کو کتنے حد تک نفسیاتی مریض بنا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے سارے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ بچے تقریباً نفسیاتی مریض بننے کی طرف جا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز، مگر ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں بچے خوش بہت ہیں جی آج کل تو خوش ہی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ بچے بڑے خوش ہیں۔ شاید ایک چھوٹی ایج ہے جس میں بچوں کو کھلی چھٹی ملی بھی ہے، یہ وہ ایج ہے، لیکن تھوڑے سے بڑے بچے دیکھیں نا، ایڈولسنٹس جن کو ہم باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں کہ جی آپ نے پارکس میں نہیں جانا یا آپ نے لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، پھر فیملیز کی گیدرنگ سے، ان کے اپنے فرینڈس کی گیدرنگ سے منع کرتے ہیں، وہ بچے اب بورڈن کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہوئی ہیں، پھر گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں، بند کر دو ٹی وی نہیں دیکھو، گیم نہیں کرو۔ اب ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے نا ان کو دینے کے لیے، یا تو ہم اس طرح کریں کہ ہم ان کو اچھی اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں گارڈننگ میں لگا دیں، خود بھی لگ جائیں، ان کو کہیں اب گارڈننگ کا ایشو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ہی اتنے ہر جگہ پیک ہیں کہ وہاں پہ گارڈننگ نہیں ہو بالکل نہیں ہے، اور مطلب کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی، مطلب جو کہیں کہ ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔
تو کتنا کچھ کریں گے وہ. تو یہ کہ یہ ایک نیچرل پروسیس تو ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس میں سے نکلیں اور واپس روٹین میں جائیں. لیکن ابھی تک کے لیے اب سال ایک ہو چکا ہوا ہے. اس پورے سال میں کافی سفر طے کیا ہے بڑوں نے, بچوں نے, بوڑھوں نے اپنے ذہنی نفسیاتی سفر طے کیے ہیں. اب جا کے یہ کہ تھوڑا سا ایک ہوپ کا وہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جی آپ پریکاشنز کے ساتھ, آپ احتیاط کے ساتھ, سیفٹی میجرز کے ساتھ آپ تھوڑا بہت اپنا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ آپ اپنے سیفٹی میجرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کو اپلائی کرتے ہوئے آپ بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کروا دیں, چھوٹی گیدرنگز کروا دیں, تھوڑے بچے ہوں لیکن ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے دیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ضرور, کیونکہ پڑھائی تو ایسی ہے کہ وہ ابھی فی الحال تو آن لائن چل رہی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب ڈیسیجن ریورٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, وہ نہیں پتا. تو پڑھائی کا تو ایک بالکل سیپریٹ ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ہم نے کیا لوز کر لیا اور کیا ہم نے وہاں پہ پایا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اوور آل جو ان کی ذہنی صحت ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اب تھوڑا سا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ ہو رہی ہے, تو آئی تھنک اب پارشلی بچوں کو اس طرف لے کے آنا چاہیے. ٹھیک, تو تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے اس ٹراما سے بیسیکلی باہر نکلیں. اب نکالیں, مطلب بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک ٹراما, ماں باپ ایک منٹ کہہ رہے ہیں گھر کے اندر ہو, گھر کے اندر ہو. ایک تو وہ ٹراما ہے جو بچوں کو چلے ہو رہا ہے, مطلب کہ بور ہو رہے ہیں, کچھ یہ نہیں ہے, دوستوں سے نہیں, لیکن ایک وہ ٹراما ہے جو پیرنٹس کو. اس ایکٹیویٹی میں ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ بچے گھر بیٹھے میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو, ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کچھ کھانے کو دے دو. ایسے بھی ہے, یہ تو ایشوز ہیں ہی ہیں. میں بتا رہی ہوں مطلب وہ پہلے والا ڈائجسٹ ہوا یا نہیں ہوا, اب بچوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کچھ منگوا دیں کھانے کو, کچھ لا دیں کھانے کو. اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں نا, ابھی ان کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مغرب میں جب خدا نہ خواستہ ایمبولینس آتی ہے تو کوئی ٹراما میں کوئی پیشنٹ لے کے جاتے ہیں تو اس سے فیوچر میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی سالگرہ کب ہے. دیکھیں ایک ہوپ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے. اب وہ تو بیچارہ بیمار ہے بہت زیادہ, مگر اس سے فیوچر کی باتیں جب آپ کرتے ہیں نا تو فیوچر ایک ہوپ ہوتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کا ایسا پیشنٹ ہے اس سے آپ فیوچر کی بات کریں. اور ہمارے یہاں پتہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ دونوں سے, ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں ہائے بیمار ہو گیا جلدی ڈاکٹر کے پاس جا, کچھ ہو نہ جائے, لنگس تو فارغ ہو جائیں گے تمہارے, تم ایکسپائر ہو جاؤ گے. مطلب ہمارے یہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں. جب باتیں کی جاتی ہیں تو وہ بندہ اور پریشانی میں چلا جاتا ہے. اگر آپ ہوپ فل باتیں کریں گے تو اس میں بہتر ہے. ہمارے جو بچے آج کل نہیں پڑھنا چاہتے اور جب بھی ہمارے منسٹر صاحب اسکول کی اوپننگ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً میمز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے فوراً تنگ آ جاتے ہیں, ہیش ٹیگ پہ آ جاتے ہیں شفقت محمود صاحب فوراً. تو اس میں یہی ہے کہ ابھی بھی بچے کچھ کہہ رہے تھے, کوئی بات نہیں, ابھی 10-15 دن وہ فیسوں کے لیے کھولا ہے انہوں نے, وہ پھر بند ہو جائے گا کیونکہ عید آنے والی ہے نا, تو وہ بچے خود ہی ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ جو 2 سال ہیں یہ کور کرنا ان کے لیے. ڈاکٹر صاحب جو سوال میں نے ان سے کیا تھا وہ سوال آپ سے بھی ہے کہ جو بچے تھوڑی تھوڑی بات کہتے ہیں کچھ کھانے کو دے دیں, تو کیا یہ زیادہ اوور ایٹنگ جو ہے بچوں کی صحت کو نقصان دے رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ بچوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے سوائے گیجٹس کے, تو یہ کیا بچوں کی صحت پہ نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ تو ہے. اس میں یہ ہے کہ بچے اوبیز ہو رہے ہیں, گھر میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, ماں باپ بھی ڈر رہے ہیں, بچے کو بھی ہم نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی گیم شیم نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہ اگر آپ کے گھر میں لان ہے یا چھت ہے, خود بھی جائیں, بچوں کو بھی تھوڑی دیر جو ہے وائٹامن ڈی دیں, چھت کے اوپر چلے جائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈیفیشنسی وائٹامن ڈی کی آ رہی ہے. جب وائٹامن ڈی کی ارلیئر ہی آپ کی ڈیفیشنسیز آتی ہیں تو پھر آپ کو کڈنی پرابلمز بھی جو ہیں وہ ساتھ آ جاتے ہیں, اور دماغ بھی آپ کا صحیح نشو نما نہیں کرتا. کیلشیم لیول جو ہیں کم ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ 2 نمبر مل رہی, دودھ بھی اصلی نہیں مل رہا. تو اس میں بھی پرابلمز جو ہیں ہمارے بچوں کے ہیں. تو انزائم کچھ ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں, چلو کھا ہی لیتے ہیں. اب وہ 2 گھنٹے پر ڈائجسٹ تو کوئی چیز ہوئی نہیں ہے پھر بھی کھا لیتے ہیں. رات کو پیرنٹس بھی جو ہے وہ ٹی وی یا موبائل کے ساتھ لگے ہوئے, تو بچے بھی اسی ٹائم, پہلے خود ایگزامپل سیٹ کریں کہ آپ نے اگر 11 بجے سونا ہے تو بچے بھی 11 بجے سوئیں گے. ٹھیک ہے, آپ تو ایگزامپل ہی نہیں سیٹ کرتے. مطلب ڈاکٹر صاحب کتنی مشکل باتیں کرتے ہیں, کون 11 بجے؟ مجھے یہ لگا آج کل ہم نہیں سوتے. مجھے یہ لگا مطلب ایک پازیٹیو ایسپیکٹ جو کووڈ کا ہے اپارٹ فرام ہیلتھ ایشوز, دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جس طرح سے کووڈ نے آپ کو ریسٹرکچر کرنے کا موقع دیا, اپنے فیملی سسٹمز کو, اپنی سوشل انٹریکشنز کو, اور اپنے سسٹم کو جو آپ کا فیملی کا ایک پراپر جو اسٹرکچر ہے اس کو کرنے کا موقع دیا. مطلب یہ کہ اگر ہم خود بچوں سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے کوئی ایکٹیویٹی دینی ہے تو ہم نے خود بھی اس میں انوالو ہونا ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھت پہ چلے جائیں, ان کو اگر آپ انہیں کہیں گے کہ آپ چلے جاؤ تو وہ کیوں جائیں گے؟ نہیں جائیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی ریوائیو کرنے کا موقع ملا ہے. اس کے پہلے خود ایگزامپل سیٹ کریں گے تو پھر آپ کے بچے جو ہے وہ ریگولر آپ کے پاس جو ہے وہ سونے کی بھی. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے سونے کی, اگر ہم 11 بجے, ہم 11 بجے نہیں سوتے سیدھی بات ہے, اور نہ ہی ہمارے بچے سوتے ہیں. ہم نے وہ ایسی چیزیں کر لی ہیں کہ ہم 12 بجے 1 بجے 2 بج جاتے ہیں اکثر سوتے, اور ہمارے بچوں کے بھی ٹائم پیریڈ یہی ہے. اور پھر جب لیٹ اٹھتے ہیں,
11-12 صبح بجا دیتے ہیں بچے اٹھنے میں, تو وہ کتنا آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ کتنا نقصان ہے؟ میرے خیال میں تو بہت زیادہ ہاتھ ہے اس چیز کا. ظاہر ہے اب آپ اپنی مینٹل فنکشننگ کے ساتھ میس اپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا سرکیڈین سائیکل ہے جو کہ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ اور سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے, وہی سب سے ہیلدی جو انزائمس ہیں آپ کی باڈی میں وہ سیکریٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ نارمل فنکشننگ کریں. ٹورڈز مارننگ آپ ایکٹیو ہوں, مینٹلی ایکٹیو ہوں, اور ٹورڈز دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنی ساری مینٹل ایکٹیویٹیز سے فارغ ہو جائیں اور پھر فزیکلی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور پھر ریسٹ کی طرف چلے جائیں اور پھر آپ سو جائیں. لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہوا ہے. یہی وجہ جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ جی انٹالرنس کیوں ہو گئی ہے, بچے ڈپریسو کیوں ہو رہے ہیں, بچوں میں بہت زیادہ ہے, تو کیوں آیا ہوا, کیوں آنا ہے اس کو, کیونکہ آپ نے اپنے باڈیلی جو فزیولوجیکل فنکشننگ ہے اس کو بھی آپ آلٹر چینج کر دیا نا, اس کو چینج کر زبردستی آپ نے چینج کر دیا اس کو. تو جتنا ہو سکے آپ 11 بجے نہیں سوتے تو چلیں 12-1 بجے سو جائیں, لیکن یہ کہ آہستہ 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 اس کو لے کے آئیں. مطلب اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم لیٹر ایج میں چلے جاتے ہیں نا, جب ہم 50 کراس کریں 60 کراس کریں تو ہمیں فوراً مصیبت ہو جاتی ہے, بھائی ٹائم پہ سونا ہے, نیند نہیں پوری ہوئی ہوئی, کھانا ٹائم پہ کھانا ہے ورنہ میرا اسٹمک کچھ خراب ہو جائے گا. یہی پریکٹسز ہم بہت پہلے کیوں نہیں کرتے, یا ہم شروع میں کیوں نہیں گھر میں لاگو کر دیتے کہ ہمارے بچوں کو بھی انہیں چیزوں کی عادت. تو ضرور کہ آپ اسٹمک کے ایشو سے گزریں گے یا مینٹل پریشرز میں آئیں گے, ڈپریشن میں جائیں گے تو ہم نکلیں گے. تو آئی تھنک یہ جو روٹین ہے اس کا بھی مینٹل جو سیٹسفیکشن ہے اس سے بہت تعلق ہے. دیکھیں ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سٹریس ہو رہا ہے جی, چاہے آپ کی ورک پلیس پہ ہو چاہے گھر میں بھی خواتین کو بھی ہوتا ہے جی, اتنے کام پڑے میں سٹریس ہو رہا ہے. اس سارے کا سارا جو نقصان ہے وہ اپنی لیک آف پلاننگ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کو. ٹھیک, صحیح. یہ وجہ. ڈاکٹر صاحب ہم ان سب ایشوز سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ باتیں ہوگی نا کہ یہ سارے ایشوز ہو گئے ہیں, اب نکلنا کیسے ہے؟ دیکھیں, جب ہم دین اسلام میں ہیں, بینگ اے مسلم بات کروں یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, وہ میڈیٹیشن کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دین اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اس میں مصروفیت کر لیں. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی ترجمہ بتائیں کہ اللہ پاک ہم سے بیان کرے. ابھی کوئی پشتو یہاں بولنا شروع کر دے ہم کو سمجھ نہیں آئے گی, تو عربی بھی جو ہے وہ ہمیں ارلیئر ہی بچوں کو جو ہے اسکول میں پڑھانا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ انہیں نماز کی بھی سمجھ آئے. صحیح, فوکس نہیں ہے نا, فوکس کا اتنا ایشو ہو رہا ہے, یہ لیک آف کانسنٹریشن, اس کا باقاعدہ نام ہے کہ جی بچے خود آ کے کہتے ہیں ہمیں لیک آف کانسنٹریشن ہے جی, ہمیں فوکس کا ایشو ہے. اس لیے کہ آپ کسی چیز پہ توجہ دیں گے تو فوکس بنے گا. سو اٹ از ویری گڈ فوکسنگ ایکسرسائز. جو نماز ہے وہ خود ایک فوکسنگ ایکسرسائز ہے کہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ فوکس کرنا ہے, جیسے کہتے ہیں نا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, تو وہ آپ کی فوکس کے لیے باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بچوں پہ بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں, کینہ حسد بغض بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی آ رہا ہے, اور یہ چھٹیوں میں تو زیادہ ہی آ گئے کہ اس کے پاس مطلب لائک میری بچی کو 7 منتھ کی ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے, اور میں اس میں ابھی سے اگریسو پن جو ہے وہ فیل کرتی ہوں کہ وہ اگریسو ہو رہی ہے, وہ دانت اپنے دبانے کی کوشش کرتی ہے, مٹھیاں بند کر کے نا یوں زور لگاتی ہے. تو یہ چیزیں اماں کو تو نہیں دیکھتی کہیں ایسا کرتے ہیں, بچے پک بہت زیادہ کرتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے اماں کو دیکھ کے کرتی ہوں, لیکن نہیں لٹرلی مطلب میں فیل کرتی ہوں, تو جو جن کے بچے بڑے ہوں گے وہ پیرنٹس بھی فیل کرتے ہوں گے. میرا سوال یہ تھا بیسکلی اس میں کہ مطلب پیرنٹس کو پتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ پیرنٹس اس کا حل کیسے نکالیں. ایسے میں جب وسائل کم ہوتے ہیں نا, مسائل زیادہ ہوتے ہیں, پھر اریٹیٹ ہوتا ہے انسان کو, غصہ آتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں نہیں کر سکتے. ہر چیز ہو سکتی ہے. اگر آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ بہت ڈسٹینس ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نہیں ہو, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ہو سکتا ہے, آپ نے صرف پلان کرنا ہے, آپ نے صرف انٹینشن شو کرنی ہے اور کہیں چھوٹا سا سٹیپ لینا ہے. تو جتنا کلوز رہیں گے بچوں کے ساتھ, جتنا 1-on-1 پہ ان کے قریب آ جائیں گے, اتنے بچے بہتر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, تھینک یو آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے. ویل ہم کسی اور پروگرام میں آپ کو اگین ریپیٹ کریں گے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم بچوں کے لیے بھی بات کریں اور بڑوں کے لیے بھی کریں, اور ڈپریشن سے کس طرح سے آپ باہر آ سکتے ہیں. مین آج بات یہ تھی. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ کی ہماری ہوگی ملاقات. اللہ حافظ, فی امان اللہ.